اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کائنات کے سب سے بڑے سچ اور تاریخ اسلام کے سب سے سنسنی خیز اور خفیہ ترین راز کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کرنے جا رہے، بلکہ آج ہم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شیعہ مذہب جو صبح شام ممبروں پر بیٹھ کر مجالس کے اندر اور جذباتی تقریروں میں اہل بیت کی مالا جپتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا جینا مرنا اور ان کا پورا مذہب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کھڑا ہے، انہوں نے خود اپنی ہی سب سے معتبر پہلی اور مستند ترین کتاب اصول کافی کے اندر ایک ایسا خفیہ باب لکھ رکھا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی معصوم اولاد کو امامت، خلافت اور ولایت کے حق سے ہمیشہ کے لیے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ایک طرف تو پبلک کے سامنے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور دوسری طرف بند کمروں میں ان کے مراجع اور علاموں نے ایک ایسی کہانی گھڑ رکھی ہے جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پاک آل پر ظلم کی انتہا کر دیتی ہے، اور اس ظلم کو چھپانے کے لیے پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ایسی خفیہ کتاب کا افسانہ تیار کیا جس کی لمبائی سن کر ہی انسان کا دماغ گھوم جائے۔ ایک ایسی کتاب جو عام انسانوں کے ہاتھ کے ناپ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق پورے 70 ہاتھ لمبی ہے۔ ایک ایسی چمڑے کی کتاب جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس میں کائنات کا ایک ایک حلال و حرام لکھا ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس 70 ہاتھ لمبی کتاب کا ذکر آپ کے ذاکرین نے آج تک منبر پر بیٹھ کر آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے غار کے اندھیروں میں کیوں غائب کر دیا گیا؟ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے۔ آج ہم اصول کافی کا وہ خفیہ اور سنسنی خیز باب حرف با حرف کھول کر پوری دنیا کے سامنے لائیو کیمرے پر رکھنے جا رہے ہیں۔ آج حق اور باطل کا وہ مارکا ہوگا جس کا جواب ان کے بڑے بڑے مناظرین، علامہ اور مراجع کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ آج ہم ان کے خود ساختہ فلسفوں کا ایسا علمی پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ کہ دجل کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ کی اپنی ہی کتابوں سے وہ کڑک سچ سامنے آنے والا ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے میں نے اپنے اس چینل پر ایک علمی سوال اٹھایا تھا کہ آخر ان ذاکرین نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پاک اولاد کو سلسلہ امامت سے کیوں خارج کیا؟ کیا وہ اہل بیت کا حصہ نہیں تھے؟ اس وقت ان کے پاس کوئی علمی جواب نہیں تھا سوائے مصلحتوں کے۔ وہ یہ کہتے تھے، جیسا کہ ان کا سب سے بڑا جو عالم ہے اللہ یاری، وہ کہتا ہے کہ جی ان کی اولاد حسد کرتی تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور پھر میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو تکلیف کیا تھی۔ ان کو تکلیف یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح جو کر لی تھی، لازمی سی بات ہے وہ ان کو کہاں ہضم ہونی تھی۔ خیر، آج تک انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن آج ہم صرف پرانی کتابوں پر تکیہ نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم ان کی سب سے بڑی عدالت یعنی ان کی اپنی مستند ترین کتاب اصول کافی کی گواہی سے انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پر کیے جانے والے اس ظلم کو چھپانے کے لیے
کتنا بڑا اور سنسنی خیز بہانہ گھڑا تھا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سیدھے چلتے ہیں ثبوت کی طرف۔ میرے پاس اس وقت شیعہ مذہب کی کتب اربعہ میں سب سے مستند ترین کتاب، جس کو حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کی طرح نعوذ باللہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، کتاب کا نام ہے الکافی۔ اس کی جلد نمبر 1، اس میں ایک مخصوص باب ہے، یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اسی باب کے حوالے سے میں نے لاسٹ آپ کو مصحف فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی بتایا تھا۔ اب اس باب کی پہلی ہی حدیث کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ایک طویل روایت منسوب ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عِنْدَنَا الْجَامِعَ وَمَا يُدْرِهِمْ مَا الْجَامِعَ۔ یہ اصول کافی کی جلد 1 ہے، صفحہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، حدیث نمبر 1 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی اور بے شک ہمارے ہی پاس وہ جامع موجود ہے، اور ان لوگوں کو کیا پتا کہ الجامع کیا چیز ہے۔ جب راوی نے پوچھا کہ مولا یہ الجامع آخر ہے کیا، تو آگے سے جواب ملا، اسے غور سے سنیے، صحیفتن طولها 70 ذراعا بذراعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املائہ من فلکی فیہ و خط علی بیادہ، یعنی وہ ایک ایسا صحیفہ ہے جس کی لمبائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق پورے 70 ہاتھ ہے، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بول کر املا کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا۔ ناظرین، آگے اس کی صفت لکھی ہے، فیہا کلو حلالی و حرامی، یعنی کائنات کا ایک ایک حلال اور حرام اس کے اندر درج ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو معمولی سی خراش بھی آ جائے تو اس کا کتنا جرمانہ ہوگا وہ بھی اس 70 ہاتھ لمبی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب میرا یہاں پر شیعہ مذہب کے جتنے بھی عالم ہیں اور حسن اللہ یاری جیسے اور مراجع جتنے بھی ہیں، ان سے ایک علمی سوال ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 70 ہاتھ لمبی چمڑے کی ایک ایسی کتاب تیار کروائی تھی جس میں قیامت تک کی شریعت موجود تھی، تو وہ 70 ہاتھ لمبا دین امت مسلمہ کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو پھر یہ کون سا خفیہ اسلام تھا جسے امت سے چھپا کر غار کے اندھیروں میں غائب کر دیا گیا؟ ناظرین، اب آئیے اس ویڈیو کے سب سے کڑک اور بھیانک چہرے کی طرف، جہاں اس 70 ہاتھ لمبی کتاب کا اصل مقصد سامنے آتا ہے۔ جب تاریخ اسلام میں بنو عباس کا دور تھا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے عظیم مجاہدین جیسے محمد نفس زکیہ نے عباسیوں کے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی اور اپنا حق مانگا، تو ان شیعوں نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے بند کمروں میں بیٹھ کر یہ کہانی پھیلانا شروع کر دی کہ جی ہمارے پاس 70 ہاتھ لمبی کتاب الجامع موجود ہے، ہم نے اس کتاب کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا ہے، اس 70 ہاتھ لمبے صحیفے میں قیامت تک حکومت کرنے والے تمام بادشاہوں کے نام درج ہیں، لیکن اس میں بنو حسن یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ حکومت اور امامت تو صرف اور صرف بنو حسین رضی اللہ عنہ کا موروثی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ذرا اس تضاد پر غور کیجئے کہ ایک طرف حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، دونوں حضرت علی اور سیدہ پاک کے جگر گوشے تھے، تو کائنات کا کون سا انصاف یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے 70 ہاتھ لمبی کتاب لکھوائیں گے اور اس میں اپنے بڑے نواسے اپنے پیارے حسن
کی معصوم اولاد کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں۔ یہ حقیقت آج سورج کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ 70 ہاتھ لمبی کتاب کا افسانہ بعد کے دور میں صرف اور صرف سیاسی اختلافات اور خلافت کے دعووں کے دوران گھڑا گیا تھا، تاکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا سکے اور ایک خود ساختہ سیاسی موقف کو مذہب کا رنگ دیا جا سکے۔ ناظرین، سچائی آج بالکل واضح ہو چکی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی معصوم اولاد کو امامت سے محروم کرنے کا جو تاریخی جرم کیا گیا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اصول کافی کے اندر یہ 70 ہاتھ لمبی خفیہ کتابوں کے افسانے تخلیق کیے۔ میں الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے آخر میں پورے شیعہ مذہب کو باشمول حسن اللہ یاری کو اور ان کے جتنے بھی بڑے عالم ہیں سب کو یہ فائنل علمی چیلنج دیتا ہوں کہ اگر تمہاری اس 70 ہاتھ لمبی کتاب الجامع میں ذرا سی بھی سچائی ہے تو مصلیحتوں کے پردے چاک کرو، دنیا کے سامنے آؤ اور لائیو کیمرے پر اس کتاب کا صرف ایک صفحہ پوری دنیا کو دکھا دو۔ لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ انشاءاللہ تم قیامت تک یہ ثبوت نہیں لا سکتے، کیونکہ جو چیز سرے سے کائنات میں وجود ہی نہیں رکھتی اس کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ دیکھیں، میرا مقصد کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج حق کا دفاع سچے دل سے کیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کا دل کرے، کوئی جبر نہیں ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجئے۔ والسلام۔